لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ جو شریعت عطا فرمائی، یہ جو دین عطا فرمایا، یہ دین بڑا قیمتی ہے اور دین پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ شریعت کے جتنے بھی تقاضے ہیں، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، اس پر 100% عمل کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دین کے بعد حصے پر ہم عمل کریں، شریعت کے بعد احکام پر عمل کریں اور بعض کو ترک کر دیں۔ نہیں، دین کا جو بھی تقاضا ہوگا، دین ہمیں جس وقت جو بھی تقاضا پیش کرے گا، ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتائے، شریعت پر چلنے کے طریقے بتا دیے کہ کس طرح سے شریعت پر عمل کیا جائے، شریعت پر چلا جائے۔ جو حدیث شریف پیش کی گئی، راوی حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کی پہچان بتائی, ایک مسلمان کا تعارف کروایا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. جو اچھا بینک بیلنس بنا لے, جو کاروبار اچھا جانتا ہو, جو تجارت اچھی کر لیتا ہو, جو لوگوں کو باتیں سمجھا دیتا ہو, اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. بہت بڑی بات بتائی, یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو عام طور پر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں, اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو ایذا پہنچتی ہے, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. عقائد کا درست ہونا ضروری, ایک اللہ سے ہونے کا یقین ضروری, کیونکہ اللہ کی ذات کرنے اور دھرنے والی, جو کچھ ہوگا اسی سے ہوگا, جو کچھ ہونے والا ہے اسی سے ہونے والا ہے. یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ ڈاواڈول, تذبذب بہت آ جاتا ہے ہمارے عقائد کے. ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر بعد میں جاتا ہے, پہلے دنیا کے اسباب پر بھروسہ کہ فلاں چیز ہو گئی, فلاں عمل کرو تو یہ چیز دور ہو جائے گی. فلاں بیماری آئی, فلاں علاج کرو, یہ بیماری دور ہو جائے گی. فلاں جگہ سے تعویذ لے لو, فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ, فلاں باپو کے پاس چلے جاؤ, اس کے ہاتھ میں بڑی تاثیر ہے, آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. کسی طبیب کے ہاتھ میں شفا نہیں, کسی باپو کے ہاتھ میں شفا نہیں, کسی عامل کے ہاتھ میں شفا نہیں. گھر میں دھرنے والی ذات اللہ کی, یہی تو سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے. یہ عقیدہ مضبوط ہے. ہمارا ایمان تعویذوں پر نہیں ہے, ہمارا عقیدہ درگاہوں پر, باپوؤں پر نہیں ہے. ہمارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہے. عقیدہ مضبوط, عقائد مضبوط ہوں گے, اس بندے کی عبادت مضبوط ہوگی. عقیدے کے بعد عبادت آتی ہے, تو عبادت ہماری کب مضبوط ہوگی؟ جب عقیدے مضبوط ہوں گے. ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے, وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. پھر اسے عبادت میں جو لذت آئے گی, عبادت میں جو لطف آئے گا, نمازوں میں جو مزہ آئے گا, ذکر و اذکار میں جو مزہ آئے گا, تلاوت کے اندر جو ذوق شوق پیدا ہوگا, یہ الگ ہی چیز ہے. تو عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت. معاملات یعنی ہمارا لین دین وہ بھی درست ہونا چاہیے. ٹوپی پہننے کی بات نہیں چلے گی. ٹوپی
ٹوپی پہنانے میں بڑے ماہر ہیں موجودہ دور میں تو اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ گھمانا اور چکر دلوانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ معاملات بالکل درست ہو، نہ کسی کا ایک پیسہ ہمارے اوپر، نہ ہمارا ایک پیسہ کسی کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قرض دیا اب پھر رفو چکر ہو جاؤ، وہ سامنے سے آئے راستہ بدل دو۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے، معاملات صحیح ہو، اور معاشرت کا شعبہ تو بڑا وسیع ہے، رہن سہن اس میں سب اڑوس پڑوس والوں کے حقوق آ گئے، محلے والے کے حقوق، گاؤں والوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، ہماری تجارت، یہ ساری چیزیں داخل ہیں اس میں معاشرت اور اخلاق۔ ایک مسلمان کے اخلاق کتنے بلند ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کر دوسرے لوگ شہادت دیں کہ یہ ایک مسلمان ہے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، سیدھے منہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، چہرے پر ہمیشہ 12 بجے ہیں، پیشانے کے اوپر بل پڑے ہوئے۔ نہیں، اخلاق سے خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے، ہر انسان سے اخلاق کے ساتھ ملنا سیکھو۔ تو معاشرت یہ بہت وسیع چیز ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جب کوئی مرید آتا تھا حضرت سے بیعت ہونے کے لیے تو حضرت اس سے پوچھتے تھے، بھائی تمہاری نیت کیا ہے یہاں آنے کی؟ کس مقصد سے آئے ہو؟ دال چاول کھانے یا مجھ سے ملاقات کرنے؟ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عالم بننا ہے فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، صوفی بننا ہے فلاں خانقاہ میں چلے جاؤ، عابد اور زاہد بننا ہے فلاں شیخ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، ہمارے یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، یا عالم بننا، عابد بننا، زاہد بننا، صوفی بننا بڑے اونچے درجے کی چیز ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پہلے تم صحیح معنی میں انسان تو بن جاؤ۔ جب انسان بنو گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آسان ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان بنو۔ انسان کیسے بنا جاتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے کہ گائے بکری وغیرہ، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرے جانور وہ ہیں جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وہ ہے سانپ بچھو وغیرہ، جہاں انسان کو دیکھا ڈنک ماریں گے، ڈسنے کی کوشش کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، وہ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک ہوتے تیسرے قسم کے جانور جو انسان کو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جنگلوں میں رہنے والی لومڑی، گیدڑ وغیرہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو انسان نہیں بنتا ہے تو کم از کم جانور بن جا۔ اور کون سا جانور؟ وہ پہلی قسم والا جانور بن جا جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ بن جا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو پہلی قسم کا جانور نہیں بن سکتا تو تیسری قسم کا جانور بن جا کہ جس سے نہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ بس یہ خیال رہے کہ دوسری قسم کا جانور مت بننا کہ جس سے انسانوں کو صرف تکلیف ہو، دوسروں کو صرف اذیت ملے، نقصان
پہنچے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کون سے قسم کے جانتے ہیں. پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا ہم انسان ہیں, انسان کی فہرست میں داخل ہے, 100% ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں. تو پھر سوچو کہ کون سی قسم کے جانور میں ہیں. پہلی قسم کے کہ لوگوں کو ہم سے نفع پہنچتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, نقصان نہیں پہنچتا. یا دوسری قسم کے جانور میں ہے کہ نہ نفع ہے نہ نقصان. یا تیسری قسم کے جانور ہے کہ ہم سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. یہ حدیث شریف میں یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ, اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ. وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق ہے. دیکھیے جماعت سے نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے. جماعت سے نماز بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے, جماعت کا وقت ہو جائے, کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دو, مصلی پر کسی کو کھڑا کر دو. اور فرماتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو دیکھوں جو جماعت میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, ان کو دیکھوں گھروں میں جا کر, پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دو, جلا دو. تو جماعت سے نماز کی کتنی فضیلت, کتنی تاکید. بات بات میں ہم جماعت چھوڑ دیتے, تھوڑی تھوڑی بات میں جماعت چھوڑ دیں. کیا ہوا, بس اتنی ہے, تھوڑا پیٹ میں درد ہو گیا, تھوڑی سردی ہو گئی, بخار ہو گیا, کوئی کام نہیں ہوگا, پھر بھی جماعت چھوڑ دیں, گھر پہ نماز پڑھیں. جماعت سے نماز ادائے کامل اور اکیلے نماز پڑھنا یہ ادائے ناقص. تو جماعت کی نماز کی فضیلت کرتا ہے, اتنا بڑا سوال. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ جس انسان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے, کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نمازی کو, دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے, غم محسوس ہوتی ہے, تو پھر اس بندے کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. کسی کے بدن میں بدبو ہے یا کوئی زخم پہنچا ہے, ایسا زخم کہ جسے دیکھ کر دوسروں کو غم محسوس ہوتی ہے, بدن میں پھوڑے پھنسی ہے, پکا ہوا بدن ہے, اس سے پیپ نکلتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز مت پڑھو, گھر پر پڑھ لو, اکیلے پڑھ لو. اسی طرح فرمایا کہ کچا پیاز, کچی لہسن, یہ ویمل گٹکھا, یہ بیڑی سگریٹ, یہ سب پی کر مسجد میں آنا منع ہے. اچھی طرح منہ کی صفائی کر لو. کچا پیاز کھایا ہے, اچھی طرح منہ صاف کر لو, مسواک کر لو, کولگیٹ کر لو. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ گٹکھا مسجد کی نالیوں میں آ کر تھوکتا ہے, مسجد کی نالیاں بھی گندی کرتا ہے, اور بیڑی سگریٹ بھی مسجد کے گیٹ پر آ کر بجھاتا ہے. اس کے منہ سے بدبو دیکھو, پڑوس میں کھڑا آدمی نفرت کرے گا. جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ بعض لوگ مسجد میں آ کر نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں, بیڑی سگریٹ کی بدبو منہ سے آتی ہے, اور ایسی بدبو کہ جس سے نمازیوں کو تکلیف, شریعت نے اجازت نہیں دی, مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑی عبادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا, صحابہ کرام نے بوسہ دیا. ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں, اور دینا بھی چاہیے. لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں دوسرے مسلمان کی اذیت کا اندیشہ ہو کہ مجھے وہاں تک پہنچنے میں دوسروں کو دھکے دینے پڑیں گے,
دوسروں کو پھٹکنا پڑے گا، باڈی سے دوسروں کو ہٹانا پڑے گا، تو ہمارے اس عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، شریعت نے منع کیا، اجازت نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بات تھوڑی تفصیلی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حقوق العباد پر 100% ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔